آپ نے صحافیوں پہ پرچے کروائے، آپ جب سی ٹی او تھے کر یار توہین صحافت توہین وکالت میں نہیں کر سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا خواب پہ تو میں میرے تے معاف نہیں کرن دیا پرچہ کیوں ہوا ہے؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا سر، میں تو کہہ رہا ہوں پرچہ ہونے کے بعد آگے پروسیس کیوں نہیں تھا؟ وکیل بندہ قتل کر دے وہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے، صحافی بندہ قتل کر دے وہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ سن لینا یار مینوں بھی اپنا کر لیا نا، میں ویچ لیا ہوں میرا بھی چورن ویکن دے۔ تسی نبیاں ولیاں دے خلاف ہوندے ہو، میں تے بڑا گنہگار آدمی، اے تہاڈا ہی بیڑا گرک ہونا ہے سارے دا مل کے۔ میں کہ جی میں صحافی بننا چاہتا ہوں، انہیں کہ پتر صحافی نہ بنی تینوں کہ فائر مار دینے۔ سب کا تقریباً یہ کہنا ہوتا ہے جی میرے اتنے پیسے تھے، لکھے بھی ایف آئی آر میں اتنے گئے تھے، 1 لاکھ لکھا تھا، مجھے 10,000 مل رہا ہے۔ چور نے کی کرنا ہے؟ یا منشیات پینی، یا جوا کھیلنا، یا کسی براتھ لوز کا رخ کرنا، ان تینوں چیزاں تو پیسے مڑ کے واپس نہیں ہونے۔ ایشو کیا بنتا ہے؟ یہ ہر لوگ جن کو پیسے ملتے ہیں، ریکوری ہوتی ہے، ان سب کا تقریباً یہ کہنا ہوتا ہے جی میرے اتنے پیسے تھے، لکھے بھی ایف آئی آر میں اتنے گئے تھے، 1 لاکھ لکھا تھا، مجھے 10,000 مل رہا ہے، مجھے 20,000 مل رہا ہے۔ تو وجہ کیا بنتی ہے؟ ٹیکنیکل اندر کیا ایشو کیا آتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں نا۔ نمبر 1، میں یہ نہیں کہتا کہ مدعی فرام دا آؤٹ سائڈ جھوٹ بولتا، میجورٹی ایف آئی آرز ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، میجورٹی ایف آئی آر ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ چیک کروا لیں، میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ ثابت کرتا ہوں۔ ہمارا ایک بڑا مشہور کیس چل رہا ہے جس میں مدعی نے کہا کہ جی ہمارا اپنی تسلی نال انہیں ایف آئی آر درج کروائی، انہوں نے کہا جی میرا اتنے کروڑ دا سونا گیا، سونا اسی ریکور کیتا، مدعی دے مرضی دے سنیارے کو لے کے گئے، اسی طرح سیٹ ریکور کیتے۔ سنیارا صاحب نے کہا جناب ہے ہی سارا آرٹیفیشل ہے تو میں آرٹیفیشلی انہوں نے دیتا سی، ہوں جی آرٹیفیشلی وہ لے کے گئے سن، آرٹیفیشلی سارا ریکور ہو گیا تو وہ کہے مینوں کروڑ روپے دا سونا مینوں اوریجنل دیو تو میں کتوں دیاں بھائی؟ جناب نو گل سمجھ آئی؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اہی تو قرآن چک جانے اس کام واسطے، پھر ہوں میں کی کرا؟ ایس پی سی آئی کی کرے تو سب انسپیکٹر بیچارہ کی کرے؟ تو چور کو کتوں کٹ کے دئیے پھر اسی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کا 10 تولے کا سیٹ ہے تو چور نے کیا کرنا ہے؟ انہیں تو سنیارے کو بیچنا، سنیارا گیا، سنیارے نے جا کے پٹھی سٹیا، پالش بھی نکل گئی جو انہیں پیسے لائے سن، کھوٹ بھی نکل گئی ساری، اوریجنل سونا بچ گیا، تو چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گاز انہیں پیسے دے دیتے۔ چور نے کی کرنا ہے؟ یا منشیات پینی، یا جوا کھیلنا، یا کسی براتھ لوز کا رخ کرنا، ان تینوں چیزاں تو پیسے مڑ کے واپس نہیں ہونے۔ اج تک کسی چور دا گھر دیکھا جی کوئی کہ جناب وہ پتی ہو گیا ہوئے بھوکے ہی مرتے ہوں؟ بیکاز ایک تے پیڑے رزق چ برکت نہیں ہو سکتی، تے دوسرا ایس حالات بھی وہ پیسے کڈ کے مدعی نو دینا۔ مدعی دی ایکسپیکٹیشن یہ ہوندی ہے سی آئی اے چاہ کے بالخصوص کہ ساڈے گھروں جو اسی لکھوایا ہے چور صاحب انہاں اپنے گھر رکھ کے آرام نال سی آئی اے دا انتظار کر رہے سن، سی آئی اے گئی ہے وہ سارا سامان اسی طرح ہی چکیا تو لیا کے مدعی صاحب دے حوالے کر دیتا، which is not the case. Practically situation is entirely different. اچھا سر، اب یہ بتائیے گا کہ ایک بندے نے ڈکیتی کی، پیسے اس نے اچھے اٹھا لیے، اس نے کوئی خرچ کر لیا، پراپرٹی بنا لی، اچھا اب آپ کیا جب ریکوری کرتے ہیں تو اس کی جائیداد اور پراپرٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کو بھی کوئی سیل کیا جاتا ہے یا جو اس کے پاس سے ملتا ہے صرف وہ اٹھا لیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہوتی ہے، قانون کے مطابق ریکوری وہی ایڈمیزیبل ہے جو چیز جس فارمیٹ میں گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک، تواڈے اگر 100 دے نوٹ 10 گئے نے تو تانوں اسی وہی جگہ تے 10 گرام چاندی نہیں دے سکتے، وہ ریکوری ایڈمیزیبل ہی نہیں ہونی کورٹ چ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے ایم فل کیا، گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ میس کمیونیکیشن کے اندر، اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی میں سبجیکٹ چینج کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نا ایک میری پوری لمبی ہسٹری ہے اس کے پیچھے، اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے، کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کسی جگہ بات کی تھی کہ 94 میں جب میں نے میس کام کیا نا تو استادوں سے پوچھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سرفراز فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، تو میں کہ جی میں صحافی بننا چاہنا، انہیں کہ پتر صحافی نہ بنی تینوں کہ فائر مار دینے۔ میں جی ٹھیک ہے وکیل بن جانے ہیں، چلو اسی تو بٹے مارا گے نا لوگوں نے۔ تو پھر میں نے صحافت چھوڑ کے تو ادھر وکالت کی طرف ایڈمیشن لے لیا۔ تو صحافت کی میری کتابیں تو 95 میں 2 پبلش ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے میں تو دادا استاد بننا سی اگر میں اس ویلے صحافی ہونا تو۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے یہ شروع کیا، یہ شروع کرنے کے بعد برین ویو ایک استاد نے کہا یار یہ پی ایم اے کے لیے اپلائی کر دیں، ہم نے اپلائی کر دیا، سلیکٹ ہو گیا، ہم فوجی بن گئے۔ فوج میں رہتے ہوئے ہمیں برین ویو آئی کہ یار کچھ ڈگری اگے کوئی بہتر کر لیے، اسی جا کے آئی آر کر لیا۔ وہ آئی آر تو بعد میں کہ یار میرا فیلڈ تو میس کام سی،
تو مینوں بڑی دیر بعد تھوڑی جی فرصت ملی تو میں آ کے پھر ایڈمیشن لے لیا میس کام بس میس کام کر لیا. میس کام تو بعد میں یہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں انٹرویو پینل میں میرے 2nd نمبر تھے انٹرنس ٹیسٹ میں پی ایچ ڈی کے جو تھا, تو میں جب ٹیسٹ انٹرویو کے لیے گیا نا تو پینل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے فورینسکس کا. تو میں نے ایک صاحب سے میں کہ سر مائنڈ نہ کیجیے, ناٹ ٹو فرینڈ دا پینل, مجھے یہ بتائیے کہ سر آپ کی فورینسک سائنس پڑھاتے ہوئے کتنے سال ہو گئے. ایک نے کہا سر مجھے کہتے جی میرے 12 سال ہو گئے. تو میں کہ سر آپ کے 12 سال ہو گئے, مجھے 17 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکل فورینسک کرتے ہوئے. 17 سال پولیس میں فیلڈ ورک میں صبح شام کرائم سین, گولیاں, خنجر, چاقو, ڈیڈ باڈیاں, وی آر ڈیلنگ وتھ دیٹ. تو آپ سے زیادہ تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس. آپ کا کتابوں کا ہے, میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس 15 سال کا یہ ہے. تو میں کہ جی 95 میں جب پی ایم اے میں تھے تو بیلسٹکس تو ہم نے وہاں بھی پڑھ لی تھی. 98 میں پھر ہم نے بیلسٹک کا امتحان دیا, ٹھیک ہے, اور وہ سارا ہم نے وہ پڑھا جس پارٹ آف فورینسک, وہ ہم نے سارا پڑھا. 94 پھر 2004 میں ہم نے پڑھا. 2005 میں این پی اے میں, 2006 میں این پی اے میں ہم نے پیپر دیا اس کا, ٹھیک ہے, فورینسک سائنس کا. تو میں کہ جی 17 سال کا ایکسپیرینس, تے پیچھے نال تمہیں ایکسپیرینس میں وکرا جڑے کوئی 4 تے میں پیپر بھی دے چکے ہیں فورینسک سے, تو وہ اس تو بعد ایکسپیرینس ہو تسی میرے کو کی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دین آئی لینڈڈ ان فورینسک سائنس. تو نو اللہ تعالیٰ بھلا کرے پروفیسر اللہ رکھا صاحب کا, وہ ہمارے کان شان کھینچتے ہیں, ہم کام شام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ جلدی اللہ نے کرم کیا تو پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے صحافیوں پہ پرچے کروائے, آپ نے ایف آئی آر درج کروائی سر؟ آپ جب سی ٹی او تھے سر میں مدعی کسی ایف آئی آر میں ہوں سر؟ کروائی تو آپ نہ دیکھیں میری بات سنیں نا, آپ کے بغیر کس کی ضرورت تھی؟ نہ میری بات سنیں, میری یہ جو ہے نا میرے بغیر کس کی ضرورت تھی, یہ سوال غلط ہے. ہاں ہمیں نا سوال کو اگین سر آپ کے خلاف احتجاج ہوتے رہے ایف آئی آر کے اوپر. اچھا اس کے بعد آپ نے, اچھا اس کے بعد آپ نے پریس کلب جانا روز, پریس کلب جانا, اگلی تو سنو نا, تو باہر نکل کے ہی کہنا ظلم کی اس سے پہلے آپ نے وکلا پہ بھی ایف آئی آر کروائی. میں کب کرائی؟ جب آپ ڈی پی او تھے. کہاں پہ؟ آپ جب ڈی پی او لگے تھے آپ نے نہیں کروائی تھی وکلا پہ, بار پہ گرفتار کیے سر, بندے اندر تھے, یہ تھے. میں نے نہیں کرائی ہوگی, کسی سب انسپیکٹر نے کی. تو آپ کے کہنے پہ ہوا نا؟ نہیں میرے کہنے پہ کیوں ہوگا؟ آپ کے خلاف بینر لگے. تو بینر تسی کدے خلاف نہیں لاندے اج تک دسو سر؟ آپ کے خلاف کوئی صدر تسی چھڈیا ہوئے, کوئی وزیر اعظم چھڈیا ہوئے, کوئی وزیر چھڈیا ہوئے, سوال تو پورا سن لو نا, سوال تو پورا سن لو. دیکھو نا ایک کرائٹیریا نہیں سر. اچھا چلیں میں اس سوال کو ایک شیپ چینج کرتا ہوں. آپ ڈی پی او تھے, آپ کے ایریا میں وکلا پہ پولیس کی طرف سے پرچے درج کیے ہوئے, ڈومین ٹھیک ہے, گرفتار کیے گئے, بار کے عہدیدار بھی تھے ان میں, آپ کے خلاف بینر لگے, آپ سی ٹی او تھے, آپ سی ٹی او تھے, صحافیوں کے خلاف پرچے ہوئے ٹریفک پولیس کی طرف سے, اور اس پہ بڑا احتجاج بھی ہوا. اچھا یہ آپ کا ایک فیز ہے. دوسرے میں آپ کی ہم کتابیں دیکھتے ہیں, آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو تصوف اور عشق, وہ پہلے فیز میں تو موقع لئیے نہیں اسی میں سوال کمپلیٹ کر لیے نا. اب دوسرے میں آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک خوبصورت انسان نظر آتا ہے جو تصوف کی بات کرتا ہے, جو عشق کی بات کرتا ہے, جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. تو یہ تضاد نہیں آ رہا؟ بہت خوبصورت بات کیا آپ نے. میرے دور میں لاہور میں دیکھیں نا 2,74,000 مقدمے ہوئے چوروں ڈاکوؤں پہ, نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ایک طرف میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں, دوسری طرف میں پرچے دیتا ہوں, مجھے نہیں دینے چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. نہیں آپ یعنی وہ ڈاکو یار گل تو سن لیتے ہو میری جان. تسی ہن آ کے اگر تھانہ ساڑ دیو, فرض کیا فار ایگزامپل, میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا, وکیلوں کی بات نہیں کر رہا, تھانہ ساڑ دیو, لیکن کیونکہ وہ ایک مخصوص طبقے نے جلایا اس لیے پرچہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں کتابیں لکھتا ہوں, میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں, پیار محبت کی بات کرتا ہوں, عشق محبت کی بات کرتا ہوں, تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تسی آ کے لوگوں کو چوک دے وچ قانون بھی توڑو, لوگوں کو کٹو بھی, جتیاں بھی مارو, لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میری کتابیں 7-8, میں پیار محبت کی بات کرتا ہوں, میں کسی اختتام تک بھی تو نہیں پہنچا. سن لینا یار, مینوں بھی اپنا کر لیا نا, منجن ویچ لیا, میرا بھی چورن ویکن دینا. ٹھیک ہے. تو میری جان بات یہ ہے کہ ہمیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے. یہاں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو above the law سمجھتے ہیں, which is wrong. چاہے وہ کیپٹن لیاقت ہے, چاہے وہ بدر سعید ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے. This should not happen. ہمیں جب تک نعروں کی حد تک نہیں, پریکٹیکلی 2 نہیں 1 پاکستان نہیں رکھیں گے نا, تو سر میرے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اے تہاڈا ہی بیڑا گرک ہونا ہے سارے دا مل کے, میرے سمیت. یہ نہیں ہو سکتا کشتی ڈوب رہے تھے کھلا کیپٹن لیاقت بچ جائے گا تو تسی ڈوب جاؤ گے, یہ نہیں ہونا, سارے ڈوبنا ہے.
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਣਗੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵकील बंदा कत्ल कर दे ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ਅਸੀਂ कैप्टन लियाकत ਨੂੰ कहांगे कि क्योंकि आपने तो किताबें लिखी हैं, आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, आप जोड़ने की बातें करते हैं, तो आपने वकील पे 302 का पर्चा ही दे दिया, ये तो बड़ा जुल्म किया। इसी तरह सहाफ़ी बंदा कत्ल कर दे, उन्हें पर्चा नहीं होना चाहिए कि यार देखें ना सहाफ़ी में पर्चा दे दिया आपने, आप तो जोड़ने की बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की, तो भाई एक रूल ले आओ, असं उस तो बाद नहीं दिया। लेकिन सर वो तो कहा जाता है ना कि आपने प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी किया, उसका कोई इख्तिताम तो नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं थी। बंदा कत्ल करना चाहिए था, सी इख्तिताम होता है, तू मैंने ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ नहीं मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो कह रहा हूं पर्चा होने के बाद आगे प्रोसेस क्यों नहीं था? आगे सुन तो लेना, मेरी आगे सुन ले, ठहर जा। आप ये फरमा रहे हैं कि हमें पर्चा किसने दर्ज करवाया था? पुलिस ने। पुलिस ने। मुद्दई कौन था? पुलिस थी। नहीं, पुलिस नहीं, ट्रैफिक वार्डन होगा। ठीक है, तो वो भी पुलिस में। वही पुलिस सुनना, ट्रैफिक वार्डन कल को कहता है कि जी मैं प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो आई एम नॉट पर्सनल टू मिस्टर बदर सईद, वाई आई शुड डू दैट? मेरी कोई एनिमिटी है बदर सईद के साथ कि मैंने इसको गोली मारनी है? 302 में एक वकील पे पर्चा होता है, मुद्दई जाके अदालत में बयान दे देते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, वो क्लियर हो जाता है। मैं पागल हूँ कि मैं उस वकील को पकड़ के नहीं जी मैं बदला लेना है, तो मैं क्यों लेना है जी? मुद्दई वो है, मर्डर उसका हुआ है, आई एम नॉट द कंप्लेनेंट, व्हाई आई शुड टेक पर्सनल? आपके खिलाफ क्यों लोग आए थे? तो सर ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ मखसूस केसेस में ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। नहीं सर, इन केसेस में आपको ही क्यों ब्लेम किया गया या आपके खिलाफ क्यों किया गया? वो तो ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ, उसका तो नाम ही नहीं कहीं आ रहा था। ਅਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨਾ, ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਨਫੈਸ करता हूं कि मैं गुनाहगार, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ है सर? कहने का बाकी ऑफिसर्स हैं सारे, किसी के खिलाफ नहीं उस पे आया, ना किसी के खिलाफ नहीं हुआ। नहीं जी जनाब, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਸਰ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਆ ਸਰ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਜੋ ਹੈ पुलिस की इज्जत माड़ा बंदा करता है सर, पुलिस का हम बड़ा एहतराम करते हैं, इसलिए आपके पास सर सवाल करना एक अलग चीज है। सवाल में मैंने खुदा खास गुस्ताखी नहीं की या कोई ऐसी बात नहीं की। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ 36 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। सर बहुत अच्छा किया, मैंने तो इसकी तारीफ की है, मैंने तो इसकी तारीफ की है सर। 36 करोड़ आपने रिकवर किया, लोगों मैंने ये जुमला कहा है कि लोगों ने आपको दुआएं दी हैं। माशाल्लाह अच्छे लोग हो, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला करम रखे। इतना खूबसूरत फेसबुक भरी होती है, आज तक मैं वो पैड़ा अफसर नहीं देखा, हर एक दबंग अफसर होता है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ने लिखा होता सर। तारीफ करते हैं अफसरों की, हर अफसर को दबंग कहते हैं, तारीफ करते हैं। वही कह रहे हैं ना कि भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ सर, ਤੁਹਾਡੇ मैं पागल ਹਾਂ ਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੋਹੀਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ सर। मैं तारीफ कर रहा हूं साडी कर यार, तोहीने साफत तोहीने वकालत में नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता ख्वाब में भी, आई कांट डू इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।